ریسنٹلی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو ایسا رویہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ مومن کا تو یہ رویہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کو جب پرکھنا ہو تو یہ چیک کیا کریں کہ آپ مصیبت کے اندر اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، اور آپ خوشحالی کے اندر اللہ کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، یا آپ کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام انسان، یہ تو تھا مومن، مومن جو ہے وہ اپنی خوشی بھی اچھے طریقے سے انجوائے کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور صبر میں بھی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ ہوتا ہے، اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، عام بندے کی مثال دی گئی ہے۔ عام بندے کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اسے رحمت مصیبت کے بعد ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ مزید گمراہی کی طرف چلنے لگتا ہے۔ بیماری کے بعد اسے شفا ملتی ہے، قحط کے بعد خوشحالی ملتی ہے، جنگ کے بعد امن، یا انہیں پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کے بعد اللہ جب اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو شکر گزار ہو کر توحید اور رسالت کو ماننے کی بجائے اسے جٹلا کر اور مذاق اڑا کر کوئی نہ کوئی چال چلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس جاب نہیں تھی، آپ کو اللہ کی طرف سے اچھی جاب ملی، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے نیک صالح اولاد عطا کی، آپ کے لیے اچھا لائف پارٹنر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین لائف پارٹنر سے آپ کو نوازا، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب رتبے اور مقام دیے جس کی آپ کو چاہ تھی۔ آپ مال و دولت میں بہت زیادہ پیچھے تھے، بدحالی کا شکار تھے، اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا کی، آپ کو رزق دیا، آپ کو فراوانی ہی فراوانی تھی۔ تکلیف کے بعد آپ کا نصیب بہتر ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا کہ اللہ کو یاد کرنے کی، عبادات میں آگے بڑھنے کی، کہنے لگے کہ تو ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، اس کو تو ہم نے خود حاصل کیا ہے۔ اللہ کا شکر نہ ادا کیا، سارا کریڈٹ خود کو دینے لگے، کریڈٹ اپنی پلاننگ کو دینے لگے، اور نعمتیں پا کر اللہ کو اتنا بھول گئے کہ جو عبادات پہلے کرتے تھے وہ بھی نہ یاد رہے۔ پہلے تکلیف کے اندر اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب تو نصیب تھا، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اللہ نے جب وہ سب کچھ عطا کیا تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بجائے مزید غفلت پہ پڑ گئے۔ تعلق جو نماز کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو کبھی کبھار مصیبت کے وقت آنسو بہتے تھے اللہ کو پکارتے تھے وہ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ اپنی موج میں مست ہو گئے، اپنی تکلیف کو بھول گئے، اور اپنی موج میں ایسے مست ہوئے کہ حدود اللہ کو پامال کرنے لگے، اللہ کی حدود یاد ہی نہ رہی۔ اللہ نے پیسہ کیا دے دیا، اس پیسے کو ایسے خرچ کرنے لگے کہ جیسے وہ کسی طرح سے بھی اچھے کام پہ خرچ نہ ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب ایسی چالیں چلنا اور ایسے کام، یہ سب اللہ کے آیات کا مذاق تو ہے۔ اسی نے نعمتیں دی تھی نا، لیکن انسان کیوں بھول گیا کہ میں نے ہی اللہ سے یہ مانگی تھی اور اللہ نے عطا کی، تو آج میں نے عملی شکر ادا کرنے کی بجائے عملی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو خفیہ تدبیر، کبھی کبھار یہ شر کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھار خیر کے لیے۔
جب بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ زیادہ تدبیر کرنے والا ہے تم سے زیادہ۔ تم جتنی بھی تدبیریں کر لو، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ اچانک سے تمہیں موت آ سکتی ہے۔ سفر میں اکثر ایسے ہوتا ہے نا، آپ ابھی میں رات کو ہی سونے سے پہلے روش پڑھی تھی، بڑی اچھی تھی، ہم میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے اس کو اسٹیٹس پہ لگایا تھا کہ اکثر لوگوں کو رستے میں سانگ سننے کی عادت ہوتی ہے اور اچھا رستہ ہم لوگ جو ہے نا گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کرنے کی توفیق دی، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، نعمت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر چل کے جانا پڑتا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹریول سسٹم اتنا اچھا کر دیا، شکر ادا کرتے، راستے میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے، تدبر کرتے۔ سفر جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت سی کامیابیوں کی وجہ بھی بنتا ہے، انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے۔ لیکن جب ہم نے سفر کو گناہوں میں گزارنا ہے تو پھر خود سوچیں کہ اگر اسی سفر کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، ہمارا آخری سفر ہوتا ہے، راستے میں کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم واپس اپنے گھروں تک پہنچتے ہی نہیں، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، ہم ایک لمحے کے اندر اپنی جان دے دیتے ہیں، تو وہ لمحات جو قرآن سننے میں گزارے، وہ لمحات جو قرآن سیکھنے میں گزارے، وہ سارے کہاں جائیں گے جب لمحہ آخر جو ہے ہمارا برائی کے ساتھ ہوگا۔ انسان جس حالت میں ہوگا ویسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے سامنے ہم کیا منہ لے کے جائیں گے جب اللہ کو پتہ چلے گا کہ انسان، یہ فلاں انسان آیا ہے اس حال میں کہ یہ سانگ سن رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہ تم جتنی بھی چالیں چال لو، تم یہ جتنا سوچو کہ مجھے موت نہیں آنے والی، اللہ ایک منٹ کے اندر تمہارا سب کچھ واپس دے سکتا ہے۔ اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ اللہ کی چال سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ مشرکین کو ان کی مکاریوں اور چال بندیوں اور چال بازیوں پر دیتا ہے۔ وہ ناکامی کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ دنیاوی آسائش و آرائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان نافرمان لوگوں کو لمبی ڈیل دے دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ اور انسان کو لگتا ہے یعنی آپ یہ کام کرتے رہے، نافرمانی کے کام کرتے رہے، لیکن اللہ آپ کو پکڑ ہی نہیں رہا، آپ کو مصیبت ہی نہیں آ رہی، آپ پر کوئی آفت ہی نہیں آ رہی، بلکہ آپ پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارشیں اور ہونے لگی، آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے، رزق اور نعمت سے نواز دیا گیا ہے تاکہ جی بھر کر آپ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہیں۔ یہ بھی ہے اللہ کی تدبیر۔ تو کچھ سوچیں، اگر اللہ نہیں پکڑے، آپ کو ریمائنڈرز نہیں مل رہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کو پیرنٹس نہیں روک رہے، آپ کے ٹیچرز آپ کو نہیں روک رہے، آپ کے ایسے فرینڈس نہیں ہیں جو آپ کو برائی سے روکے، کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو برائی سے روکتا ہے، تو اس پر اپنی فتح نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھے آپ دنیا کے سب سے شریف ترین انسان ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، یہ ہمارا بڑا پن ہے، ہماری بڑائی ہے اس چیز کے اندر، ہم بچے ہیں، ہمارا ایک روب ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، کہہ کے تو کوئی دیکھے۔ یاد رکھے جب آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تو یہ بھی اللہ کی تدبیر ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تم بھٹکتے پھرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر بہت تیز ہے تم سے۔ تم گناہ کرتے ہو، تم سوچتے ہو کہ تکلیف آئے گی تو گناہ چھوڑ دو گے، اللہ نے تکلیف آنے والی جو رحمت بن کر تکلیف کبھی کبھار آتی وہ بھی توفیق تم سے چھین لی۔ اب تم کس رشتے سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ مانگنے کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، ہر چیز تو اللہ نے عطا تھا۔ تو یہ جو محرومیاں ہیں یہ قدرت کی نظر میں بعض اوقات ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، ان محرومیوں سے اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ چیز نہیں عطا کی۔ یہ جو محرومیوں کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اگر زندگی میں ہر چیز آسان ہو گئی ہے تو وہ اللہ سے پوچھیں، اللہ کہیں تو نے مجھے منافقین، کافر اور مشرکوں کی صف میں تو نہیں شامل کر لیا، کہیں یہ تیری تدبیر تو نہیں مجھے ڈیل دینے کی،
میری زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں آ رہی، مجھے کسی آفت کا شکار